ثم الحمد لله الذي لهذا الدين القويم وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي إلا الله وما توكلي واعتمادي إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وقرة العين محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب سے پہلے نہایت ہی واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس مالک کائنات نے ہمیں توفیق دی کہ اس کے پاک گھر میں ابھی بیٹھ کر اس کا اور اس کے پیاروں کا تذکرہ کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سنیں گے، حضور کے ارشادات کو سنیں گے، اور نبی کریم نے جو پیغام امت تک دیا وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے قبل ایک دفعہ آنکھیں بند کر کے مہربانی فرما کر اونچی آواز میں باواز بلند نبی کریم کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ تعداد کو نہیں دیکھنا، ذات مصطفیٰ کو دیکھ کے پڑھنا ہے۔ آئیں مل کر پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ سب سے پہلے ان مرد حضرات تک میری گزارش ہے جو ابھی تک گھر میں موجود ہیں کہ آج جمعے کا دن ہے۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو جب جمعے کی اذان سنو تو میری طرف دوڑو۔ اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جلد از جلد مسجد میں تشریف لے آئیں، اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے۔ یقین جانے اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن امت کو ایک نعمت کے طور پر دیا ہے۔ یہ بہت بڑی رب کی نعمت ہے ہم پر کہ ہمیں جمعے کا دن دیا، کیونکہ ہمارے دلوں پہ جو میل لگی ہوتی ہے نا گناہوں کی، اللہ نے یہ دن دیا کہ اس دن میں لوگ اکٹھے ہو کر میرا ذکر کر کے اپنے دلوں سے میل ہٹا لیں۔ جو ان کے دلوں پہ میل لگ چکی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کنز العمال کی حدیث ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی پالش ہوتی ہے۔ آپ گھروں میں دیکھتے ہوں گے کہ عورتیں جب فرنیچر پرانا ہو جائے نا تو مرد کو کہتی ہیں کہ یہ پرانا ہو گیا ہے، اب گھر جاؤ اور اس کو پالش کروا کے لے آؤ، بازار جاؤ اور اس کو پالش کروا کے لے آؤ۔ اس پالش کرانے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ تاکہ فرنیچر نیا ہو جائے، وہ گندا ہو چکا تھا، پالش ہوگی نیا ہو جائے گا۔ اسی طرح نبی کریم فرماتے ہیں، لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی پالش ہوتی ہے۔ وَأَنَّ سَاقِلَةَ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، اور بے شک دلوں کی پالش یہ اللہ کا ذکر ہے، کہ دلوں پہ جو میل لگی ہوتی ہے رب کے ذکر سے وہ میل اتر جاتی ہے۔ نبی کریم کے صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ہمارے گھر میں برتن پڑے ہیں، برتنوں تک ہاتھ پہنچ جاتے ہیں، اگر ان پہ میل لگ جائے تو اتار کے ان کو صاف کر لیتے ہیں، دلوں تک ہاتھ نہیں پہنچتے، ان کی میل کیسے صاف کریں؟ تو نبی کریم نے فرمایا، رب کا ذکر کرو تمہارے دل صاف ہو جائیں گے، رب کے ذکر سے تمہارے دل پاک ہو جائیں گے، دل صاف ہو جائیں گے۔ تو یہ جمعے کا دن رب نے نعمت کے طور پر دیا ہمیں۔
دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ ہے یہی امتوں کی مرض کہن کا چارہ۔ تو اپنے دلوں کو پاک کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا مت تقوی، تقوی کیا ہوتا ہے؟ آپ علماء سے سنتے رہتے ہوں گے کہ متقی ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں، یہ تقوی ہوتا کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ سے پتہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا حل اخذت شیئا ذا شوق، اور ایک روایت میں حل اخذت طریقا ذا شوق، کیا کبھی تو ایسے راستے پہ چلا ہے جس کی دونوں جانب کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ حضرت ابو ہریرہ نے اس شخص کو کہا تو فرمایا نعم اخذت طریقا، جی ہاں میں ایسے راستے پہ چلا ہوں جس کی دونوں جانب کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی تھی۔ تو آپ نے فرمایا تو پھر اس پر کیسے چلا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس پہ چلنے لگا تو اپنے دامن کو سمیٹ لیا کہ کہیں میرے کپڑوں کو کوئی کانٹا نہ لگ جائے، کپڑے نہ پھٹ جائیں۔ تو فرمایا یہی حال تقوی کا ہے کہ تو صراط مستقیم پہ ایسے چل، اپنے اعمال کو سمیٹ لے کہ کہیں نماز نہ پڑھنے کا کانٹا نہ لگ جائے، کہیں روزہ نہ رکھنے کا کانٹا نہ لگ جائے، ایسے اعمال کو سمیٹ لے، کہیں زکوٰۃ واجب ہے تو اس کو نہ دینے کا کانٹا نہیں کہیں لگ جائے، اگر حج فرض ہے تو اس کو ادا نہ کرنے کا کہیں کانٹا نہ لگ جائے، اپنے اعمال اور عقائد کو ایسے سمیٹ لے کہ رافضیت کا کانٹا نہ لگے، خارجیت و ناسبیت کا کانٹا نہ لگ جائے۔ تو یہ ہے تقوی۔ حضرت ابو ہریرہ نے یہ تقوی کی تعریف بیان کی۔ دیکھیں نا، آج آپ کے پاس کوئی شخص آ کر امانت رکھواتا ہے، گاڑی امانت کے طور پر دے جاتا ہے، تو آپ کوشش کریں گے کہ اس پر خراش بھی نہ آئے۔ آنکھیں رب کی طرف سے امانت تھی، ان کو بے حیائی کی خراشیں کیوں آ گئی؟ رب کی طرف سے آنکھیں امانت کے طور پر ہمیں دی گئی تھی نا، ان پر بے حیائی کی خراشیں کیوں آ گئی؟ آج ہمارا کوئی موبائل گانے سے خالی نہیں، کسی کا موبائل اٹھا کر دیکھ لیں، گیلری دیکھنے کے قابل نہیں ہماری، کوئی موبائل گانے سے خالی نہیں۔ ہمارے کانوں پر کیوں خراشی آ گئی؟ یہ رب کی ہمیں امانت تھی، ہم نے رب کی امانت کو ضائع کیا۔ یہ ہاتھ رب کی امانت تھے، یہ گناہ کی طرف کیوں گئے؟ پاؤں رب کی امانت تھے، یہ گناہ کی طرف کیوں گئے؟ یہ چیزیں رب کی امانت تھی، ہم نے امانت میں خیانت کی۔ میں نے پچھلا جمعہ جو احادیث شروع کی تھی قیامت کی علامات کے حوالے سے، کہ نبی کریم نے فرمایا تھا کہ قیامت کی حذیفہ 72 یہ علامتیں ہیں، جب تک یہ پوری نہ ہو تو قیامت نہیں آئے گی۔ تو ہم نے 11 علامتیں پچھلے جمعے پڑھی تھی۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیہ قریبت تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ آپ 30واں پارہ کبھی پڑھیں نا ترجمے کے ساتھ، تو 30واں پارہ مکمل قیامت کی علامات پر ہے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، زمین پر گر جائیں گے۔ اِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر بہہ نکلیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں پھٹ جائیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ قیامت کی علامات بیان کر رہا ہے۔ تو ہم 11 علامتوں پر پہنچے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو فرمایا کہ حذیفہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی، میں نمبر 11 دوبارہ دہرا رہا ہوں، وَکثرۃ الطلاق، میری امت میں طلاق کی کثرت ہو جائے گی تب قیامت آ جائے گی۔ آج آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں، چھوٹی چھوٹی بات پر طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ پرانے زمانے کے لوگ موجود ہیں جو 19 سینچری کے ہیں، یہ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ پہلے ماں جب بیٹی کو رخصت کرتی تھی نا، وہ کہتی تھی بیٹی اب تو پرائے گھر سے اپنے گھر کی طرف جا رہی ہے۔ اپنا گھر اس کو نہیں کہتی تھی، کہتی تھی پرائے گھر سے اپنے گھر کی طرف جا رہی ہے۔ پہلے میں تیری ماں تھی، اب وہ تیری ماں ہے۔ پہلے یہ تیرا باپ تھا، اب وہ تیرا باپ ہے۔ اگر باپ کبھی 10 باتیں کر بھی دینا تو خاموش ہو جانا۔ لیکن آج کی مائیں کیا سکھاتی ہیں؟ اگر وہ ایک بات کرے تو 10 جواب دینا۔ ایک عرب خاتون تھی، میں نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے، اس نے جب اپنی بیٹی کو رخصت کیا نا، تو اس نے بیٹی کو کہا بیٹی ساری زندگی خاوند کی اطاعت کرنا،
ساری زندگی خامد کی زمین بن کے رہنا، وہ تیرا آسمان بن کے رہے گا. کہ جس طرح زمین کا کوئی خطہ آسمان کے سائے سے خالی نہیں، اس طرح تو اپنے خامد کی شفقت سے خالی نہیں رہے گی. ابن حبان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک موجود ہے کہ جو عورت یا جو مرد کسی عورت کو اس کے خامد کے خلاف بھڑکائے وہ ہم میں سے نہیں. اسی طرح میں آپ کے سامنے ایک اور روایت رکھتا ہوں، معذرت کے ساتھ 2 منٹ بس. درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلیک واصحابک المذنبین. حضرت ابو مسلم خولانی بزرگ گزرے ہیں. ان کی بیوی نہایت خوبصورت تھی. ان کی جو پڑوسن تھی نا، وہ ان کی بیوی کو ان کے خلاف بھڑکایا کرتی تھی. جب خامد گھر آتا وہ آگے سے ان کے ساتھ لڑتی تھی، چھوٹی چھوٹی بات پر بہت بھڑکایا کرتی تھی. حضرت ابو مسلم خولانی کہتے ہیں میں اس کے ساتھ اتنا حسن سلوک کرتا ہوں، کیا وجہ ہے؟ میں جب آتا ہوں میرے سے لڑتی ہے. تو آپ نے نا 2 رکعت نماز پڑھ کے رب کی بارگاہ میں دعا کی. آپ نے دعا کی اللہم اعم من افسد علی امراتی، اے میرے مالک اس عورت کو اندھا کر دے جو میری عورت کو میرے خلاف بھڑکاتی ہے. روایات میں آتا ہے اللہ کی عزت کی قسم، وہ جو عورت پڑوسن اس عورت کو بھڑکاتی تھی خامند کے خلاف، وہ گھر میں بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی اپنے خامند کے ساتھ، اچانک گری زمین پر اور کہنے لگی ہلاکت، چراغ بجھ گیا. خامد قریب ہوا، چراغ تو نہیں بجھا. کہنے لگی پھر میری ہلاکت، میری آنکھیں چلی گئی، میری آنکھیں چلی گئی. 2-3 دن گزرے، اندھی ہو گئی. کسی نے بتایا کہ ابو مسلم خولانی نے آپ کے لیے بد دعا کی. جب اس کو سارا ماجرا پتہ چلا، وہ عورت ان کے پاس گئی، ابو مسلم خولانی کے پاس، اور جا کر کہا میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتی ہوں، میں نے آپ کی بیوی کو آپ کے خلاف بھڑکایا تھا، خدا کے آگے دعا کرے میری بصارت کو لوٹا دے. تو پھر آپ نے رب کے آگے دعا کی تو وہ بینائی اس کی واپس آ گئی. تو جو عورت یا جو مرد کسی عورت کو اس کے خامد کے خلاف بھڑکاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بینائی کو لے لیتا ہے. یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت زیادہ پائی جا رہی ہے طلاق کی کثرت. چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق دے دی جاتی ہے، مردوں کے اندر کنٹرول نہیں ہے. عورت کے خمیر کے اندر یہ بات ہے کہ وہ تھوڑی تھوڑی بات پہ لڑتی ہے. اس بات کو سمجھے مرد حضرات. عورت کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا، جو ٹیڑھی پسلی ہوتی ہے نا اس سے پیدا کیا گیا. اگر اس کو سیدھا کرنے چاہو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی. مرد حضرات کے اندر برداشت ہوتی ہے، اس پر برداشت کرنا پڑتا ہے. نمبر 12 وظہر الجوار. نبی کریم نے فرمایا حذیفہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی، تم دیکھو گے ظلم عام ہو جائے گا. اب اس ظلم کو آپ اقتدار کی طرف لے کر جائیں یا اپنے معاشرے کی طرف لے کر جائیں، ہر طرف سے ظلم عام ہے. اور فقط دینداروں کے ساتھ نہیں، دنیا داروں کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے. اور دینداروں کا تو کیا کہنا. وَمَوْتُ الْفُجَّاحِ. نمبر 14 حذیفہ اچانک موت آئے گی، بندوں کو بیٹھے ہوں گے تو مر جائیں گے، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی مرض لاحق نہیں ہوگی تو مر جائیں گے، اچانک موت آئے گی. نمبر 15 خیانت کار کو امین بنا لیا جائے گا. ہوگا خیانت کرنے والا لیکن اس کو امین بنا لیا جائے گا. ہوگا خائن، اس کو ملک کے اقتدار پر بٹھا دیں گے. ہوگا خیانت دار، اس کو MNA کی سیٹ پر بٹھا دیں گے. میں اس طرح مثال دوں کہ یہ جتنے اسمبلی میں MNA اور MP بیٹھے ہیں، یہ سکولز کے نام پر، کالجز کے نام پر، روڈ کے نام پر کروڑوں روپے لیتے ہیں اور پھر حرام خوری کر جاتے ہیں. آج آپ معاشرے کے اندر دیکھیں، آپ دکان پر چلے جائیں، پوچھیں کون بیٹھا ہے، کہے گا مسلمان. آپ دفتروں میں چلے جائیں، پوچھیں کون ہے، کہیں گے مسلمان. گھروں میں چلے جائیں، پوچھیں کون ہے، کہیں گے مسلمان.
فٹ پاتھ پہ چلے جائیں پوچھے کون بیٹھے ہیں، کہیں گے مسلمان۔ اسمبلی ہال میں چلے جائیں پوچھے کون ہے، کہیں گے مسلمان۔ تخت اقتدار پر جو بیٹھا ہے پوچھے کون ہے، کہے گا مسلمان۔ اگر گھر کی چار دیواری سے لے کر اسمبلی ہال تک اور فٹ پاتھ سے لے کر اقتدار تک سب مسلمان ہیں تو اسلام نظر کیوں نہیں آتا؟ آج جس کو جتنا ہاتھ پڑتا ہے وہ اتنی حرام خوری کرتا ہے، جس کی جتنی پہنچ ہے وہ اتنی حرام خوری کرتا ہے۔ اگر کسی کی 50 روپے تک پہنچ، وہ 50 روپے حرام خوری کرے گا، 50 روپے میں۔ کوئی کروڑوں پہ ہے تو کروڑوں پہ چوری کرے گا۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، چوری ککھ دی یا لکھ دی، برابر چوری ہے، سزا برابر ہے۔ تو جس کا جتنا ہاتھ پہنچتا ہے وہ اتنی خیانت کرتا ہے۔ نبی کریم نے علامت بیان کی۔ نمبر 16، میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کیونکہ 72 علامات ہیں تو یہ پھر کافی طویل ہو جائیں گی۔ نمبر 16، امین خیانت کرے گا، ہوگا امین، پہلے لوگ اس کو امین جانیں گے کہ یہ بڑا امانت دار ہے، لیکن بعد میں خیانت کرے گا۔ نمبر 17، وصادق القاذف، جھوٹ کو سچ کہا جائے گا، القاذب الصادق، اور سچ کو جھوٹ کہا جائے گا۔ نمبر 19، وقصر القذف، بدکاری کے الزام بکثرت کے ساتھ لگنا شروع ہو جائیں گے۔ راول پنڈی کے اندر ہمارے ایک عالم تھے، مجھے اب ان کا نام ذہن میں نہیں ہے، پیر ودائی روڈ پر، تو ان پر الزام لگا تھا کہ انہوں نے ایک جوان لڑکی کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اس لڑکی نے میڈیا پر آ کر الزام لگایا، آپ سب لوگ جانتے ہوں گے۔ بڑا اس وقت میڈیا نے بھی، جب میڈیا دیکھتی ہے نا کہ مولانا کے خلاف بات آ گئی ہے تو پھر میڈیا بھی بڑا اچھلتا ہے، ورنہ میڈیا کو سرگود یونیورسٹی نہیں نظر آتی، کیوں؟ ادھر سے پیسہ ملتا ہے، اور جب کسی عالم پر بات آتی ہے تو ایسے اچھالتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا بات کر دی۔ تو ان پر یہ الزام لگا کہ ایک جوان عورت کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو میڈیا نے اس کو بھی بہت اچھالا۔ کچھ دن کے بعد ان کی بیوی کا انٹرنیٹ پر بیان آ گیا کہ ہم اللہ کی عزت کی قسم دیتے ہیں کہ عورت کو، اس جوان لڑکی کو ہاتھ لگانا تو دور کی بات، اگر انہوں نے دیکھا ہے تو چوک میں سزا دے دے، چوک میں پھانسی دے دے۔ بعد میں جب اس پر تفتیش ہوئی، انفارمیشن دی گئی، ساری انفارمیشن کیمرہ کے تھرو نکالی گئی تو ثابت یہ انہوں نے اس عورت کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ تو نبی کریم نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ بدکاری کے الزام لگے ہوئے، وَقَانَ الْمَطَرُ كَيْزًا۔ اب یہ علامت اس سال پائی گئی ہے قیامت کی، پہلے سالوں میں مجھے نہیں نظر آئی، یا ممکن آپ لوگوں کو نظر آئی کہ بارش رک جائے گی۔ سردیوں کے اندر پہلے بڑی طویل بارش ہوتی تھی، کثرت کے ساتھ بارش ہوتی تھی، دھند بھی پڑ جاتی تھی اور کافی اندھیرے کا سما بن جاتا تھا۔ اس دفعہ آپ دیکھ لیں کتنی بارش ہوئی ہے، 5 دفعہ میں نے دیکھی ہے اس سال کے اندر بارش، ٹوٹل 5 دفعہ۔ نمبر 21، والولد غیظًا، اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرے گی، ماں باپ پر غصہ کرے گی۔ مجھے بھی کئیوں نے مشورہ دیا ہے کہ یہ دن رمضان کے اور شوال کے ہیں تو آپ ان حوالے سے نا تھوڑی فضیلتیں بیان کیا کریں، تو میں کیا نفل کی فضیلتیں بیان کروں؟ جب ہم فرض ہی نہیں ادا کرتے تو نفل کی طرف کیا جائے؟ جب ہم ان چیزوں کا ہی نہیں خیال کریں تو نفل کی فضیلتیں کیا بیان کریں؟ حاجی علامہ عمران اتاری ہیں، تو ان سے کسی شخص نے کہا کہ آپ نئے نئے بیان کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ کہتے ہیں پہلوں پر کسی نے عمل کیا جو آ کر کسی کے نیا ان کو بیان سنائے۔ جب پہلوں پر ہی نہیں عمل ہوتا، نئے بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے ان کے سامنے؟ تو یہ جو باتیں آپ سنتے ہیں ان پر عمل کیا کرے، غور کیا کرے۔ نمبر 22، وفادۃ اللائم فیدن، کمینے لوگ عام ہو جائیں گے۔ نمبر 23، وغاد القرام غیدن، شریف لوگ کم ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات جب مجھے جنت اور دوزخ دکھائی گی تو دوزخ کے اندر میں نے 2 قوموں کی کثرت دیکھی اور جنت کے اندر 1 قوم کی کثرت دیکھی۔ میری امت کے اکثر غریب لوگ میں نے جنت میں پائے، بھولے لوگ میں نے جنت میں پائے، جن کو سائیں کہہ کر بلایا جاتا تھا، جن کی قدر نہیں تھی معاشرے کے اندر، اور میں نے اپنی امت کے کثرت کے ساتھ امیر جہنم میں پائے، کثرت کے ساتھ امیر میں نے جہنم میں پائے، اور میں نے اپنی امت کی عورتوں کو کثرت کے ساتھ جہنم میں پایا۔ کس وجہ سے؟ خاوند کی نافرمانی کی وجہ سے۔
نمبر 24 وقان العمراء فجارۃ، امیر فاجر ہو جائیں گے۔ نمبر 25 والوزراء کاذب، وزیر جھوٹے ہوں گے۔ اب یہ اتنی علامتیں نبی کریم نے بیان کی، خدارا ان باتوں پر غور کرے۔ 25 علامتوں تک آج ہم پہنچے ہیں۔ میں نے آج ان کو تھوڑا سپیڈ کے ساتھ رکھا ہے، ڈیٹیل میں نہیں گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم کے ارشادات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کو مسلمان بنا دے۔ ہماری کسی کی آنکھ آج پاک نہیں ہے، بازار انتہائی گندے ہو چکے ہیں، انتہائی۔ نبی کریم نے فرمایا بازار اللہ کو انتہائی ناپسند ہے اور مسجد سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ جو ناپسند تھے ہم ادھر ہی جا کر بیٹھ گئے، جو پسندیدہ تھی خالی ہیں۔ خدارا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کو مسلمان بنا دے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔